بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان سے جب کبھی تبادلہ خیال ہوتا ہے تو ان کا لب و لہجہ یہ ہوتا ہے، ابھی بنا بنا ڈالی تھی آشیانے کی، فلک کو فکر ہوئی بجلیاں گرانے کی۔ زبانوں پہ شکوے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دسترخوان بچھایا بھی جائے گا، سجایا بھی جائے گا، اور لقمے بنا کر نوالا منہ میں بھی دیا جائے گا۔ ہوش کی آنکھیں کھولو پیارے، دسترخوان لگا دیا گیا ہے، دسترخوان سجا دیا گیا ہے، اب آگے بڑھو، محنت کرو، شکوہ مت کرو۔ آج تم یہ کہتے ہو نا حضرت کیا کرنا، ہم نہ کام کرنے دے رہے نہیں، ہمارے جوڑ میں کوئی آتے نہیں، تمہارا لب و لہجہ یہی ہے، تو پھر میں ان لوگوں سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ پیارے، یہ دین کا کام ہے، اور دین کا کام بنا قربانی کے نہیں ہوتا، دین کا کام بغیر قربانی دیے نہیں ہوتا، اور قربانی کی شروعات میرے والد حضور شہباز دکن یوں فرماتے ہیں کہ جس نے وقت کی قربانی دی وہ ہر طرح کی قربانی کو تیار ہے۔ تو پیارے، یہ جو شکوہ اور شکایت تمہاری زبان پر ہے کہ ابھی بنا بنا ڈالی تھی آشیانے کی، فلک کو فکر ہوئی بجلیاں گرانے کی، تو تم جس تحریک سے وابستہ ہو ذرا تم اس کی رویداد پڑھو، اس کے تاریخ کے آئینے میں جھانک کے دیکھو تو تمہیں وہ تصاویر صاف طور پر نظر آئے گی کہ ہمارے بزرگوں کے سامنے بھی حالات سازگار نہیں تھے، اور ان کے ساتھ بھی لوگ کام کرنے کو تیار نہ تھے، لیکن انہوں نے یہ طریقہ کار نہ اپنایا جو تم نے اپنا لیا ہے۔ ہمارے بزرگوں کا تو یہ طرز عمل رہا ہے، اور یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھے ہیں اگر فلک کو فکر ہے بجلیاں گرانے کی، ہم نے بھی ٹھان لی ہے وہیں پہ آشیانہ بنانے کی۔ عزیزان گرامی، تم آگے تو بڑھو، انشاءاللہ ایسی نصرت و حمایت تمہارے ساتھ شامل حال ہو جائے گی، جہاں جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ مسلک اعلی حضرت پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو، اور جو مسلک اعلی حضرت کے مبلغ ہیں ان کے ساتھ رہو، اور خود بھی مبلغ مسلک اعلی حضرت بنو۔ صرف نعرہ لگانا کافی نہیں ہے، عمل کرنا ضروری ہے۔ صرف رد وہابیہ مسلک اعلی حضرت نہیں، تصویر اور ویڈیو سے بچنا بھی مسلک اعلی حضرت ہے۔ بغیر مائک کے نماز پڑھنا بھی مسلک اعلی حضرت ہے۔ سنیوں کا ذبیحہ کھانا اور بد مذہبوں کے ذبیحے سے بچنا بھی مسلک اعلی حضرت ہے۔ سنیوں سے اپنا رشتہ قائم کرنا۔ آج رشتے کرتے ہو تو پراپرٹیاں دیکھ کر، رشتے کرتے ہو گاڑیاں اور بنگلے دیکھ کر۔ پیارے، گاڑیاں اور بنگلے بعد میں دیکھنا، پہلے یہ دیکھنا کہ کس کے ساتھ رشتہ جڑنے جا رہا ہے، کس کے ساتھ رشتہ ہم جوڑنے جا رہے ہیں۔ یہاں پر آگے بڑھ کر منہ کھول کے بات کرنا ضروری ہے،
یہیں پر لوگ گھبرا جاتے ہیں. ارے گھبرانا تو تب تھا تجھے جب تو جہیز کی بات کر رہا تھا. گھبرانا تو تب چاہیے تھا تجھے جب تو جھولے کی رقم کی مانگ کر رہا تھا. گھبرانا تو تب چاہیے تھا تجھے جب اپنے بچے کے لیے بلٹ 350 cc کی مانگ کر رہا تھا. گھبرانا تو تب چاہیے تھا تجھے جب تو پلاٹ اور فلیٹ کی مانگ کر رہا تھا. 800,000 آدمی کے کھانے کی بات کر رہا تھا. وہاں تو نہ گھبرایا, اور جب عقیدہ معلوم کرنے کی بات آئی تو یہاں گھبراہٹ شروع ہو گئی. نکال پھینک اس گھبراہٹ کو باہر. یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے, یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے. اگر تو نے بے خبری میں اگر بد مذہبوں سے رشتہ جوڑ لیا, تیرا ایمان برباد ہو جائے گا, اور وہ شادی نہ ہوگی بلکہ زنا کا طریقہ ہو جائے گا. زنا کی شروعات ہو جائے گی. عقل سے کام لو, ہوش کی آنکھیں کھولو, اور سب سے پہلے جب بات کرو رشتے کی تو عقیدہ معلوم کرو. ان سے پوچھو عقیدہ کیا ہے تمہارا, کس جماعت سے تمہارا تعلق ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ حسام الحرمین لے کر بیٹھنا اور اس کی تصدیق کرا کے اٹھنا. جس طرح تو مطمئن ہو سکتا ہے اس طرح سے تو اطمینان کر. پوچھ ان سے, کیا تو نبی کی میلاد کرتا ہے, کیا تو غوث پاک کی 11ویں کرتا ہے, کیا تو امام جعفر صادق کی نیاز کرتا ہے, کیا تو غوث اعظم کی 11ویں کرتا ہے, کیا تو غریب نواز کی 6ٹھی کرتا ہے. جس طرح یہ معمولات اہل سنت تم سنیوں کے سامنے میں نے کہے تو سنیوں کے دل خوش ہو گئے, چہروں پر مسکراہٹ آ گئی. اگر وہ ہمارے ہوں گے تو ان کے بھی چہروں پر مسکراہٹ آ جائے گی, اور اگر مسکراہٹ نہ آئے اور چہرے پہ بارہ بج جائے, چہرے کا جغرافیہ بگڑ جائے, تو منہ پر بول کر اٹھنا کہ تجھے ہم یہ منہ پر بول کے جائیں گے کہ نہ تو چاہیے نہ تیرے گھر کا رشتہ چاہیے. ہم سنی ہے, سنیوں سے رشتہ کریں گے, اس لیے کہ سنی کا سنی سے رشتہ ہوگا تو آنے والی نسلیں نبی کی غدار نہیں وفادار پیدا ہوگی. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام.